السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز طلباء، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے مسلسل اب تک مسجد و مدرسہ یعقوب کے چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ تقریریں پیش کر رہے تھے، نظمیں پیش کیے، اور اسی طریقے سے اسلام، ایمان اور اسی طریقے سے اس کے ارکان، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ یہ میرے لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ پہلی مرتبہ آج آپ کے ہاں روبرو ہونے کا موقع ملا، اور اسی طریقے سے بچوں نے جو تقریریں پیش کی اور اسی طریقے سے جو دین اسلام کی باتیں انہوں نے پیش کیا، سننے کا موقع ملا۔ وہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اسی طریقے سے محنتیں کی اور آ کر کے یہاں پر انہوں نے پیش کیا، اور اسی طریقے سے وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑا اور اسی طرح سے اس مسجد کے اندر اپنے بچوں کو مسلسل بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بچے دین سیکھ سکیں، توحید کی تعلیم یا اسی طریقے سے عقیدہ اور اسلامیات، یہ ساری باتیں وہ سیکھ سکیں، تو بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حاضرین گرامی، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ بچے بھی منتظر ہیں کہ ان کو ابھی انعامات ملنا ہے، اور چونکہ ایک خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس آیت کریمہ میں تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے، وہ یہ کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ وہ جہنم کی آگ جس کے اوپر بہت ہی سخت مزاج اور درست طبیعت کے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں نہیں کرتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ اولاد ہمارے لیے نعمت بھی ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو ایک جگہ نعمت کہا ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اگر توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں مال دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد کی نعمت دے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا اسی اولاد کے تعلق سے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یقیناً یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے دشمن ہیں، زندگی میں تم ان سے آگاہ رہو، متنبہ رہو۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو دو نظریہ بیان کیا ہے، ایک طرف اولاد کو نعمت کہا جا رہا ہے تو دوسری طرف فتنہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں گے، آپ تربیت اچھی کریں گے، آپ مسجدوں سے جوڑیں گے، آپ مساجد سے جوڑیں گے، آپ انہیں دینی تعلیم دیں گے، آپ انہیں توحید سکھائیں گے، عقیدہ سکھائیں گے، تو وہی بچہ آپ کے لیے، وہی اولاد آپ کے لیے نعمت ہے۔ لیکن یہی اولاد جو دین سے دور ہے، نہ اسے دین پتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا داری، تو وہ اولاد وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، جیسے کہ قرآن میں کہا۔ اور جب اولاد والدین کے لیے فتنہ بن جائے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پھر والدین کے لیے پھر دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی اولاد اگر بگڑ جائے اور اس کا کیریکٹر خراب ہو جائے تو والدین کی صبح، دوپہر، شام، یعنی پورا 24 گھنٹہ ان کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، انجینئر کیوں نہیں بنایا، اور اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دی۔ یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال اللہ رب العالمین آپ سے یہ ضرور کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دی کہ نہیں دی، آپ نے اپنے بچوں کو محبت رسول کا سبق پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، آپ نے اتباع رسول کا سبق پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ یہ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی بھی تعلیم دیں اور اسی طریقے سے اس سے پہلے دینی تعلیم دیں، تاکہ وہ آپ کے بچے کی دنیا بھی سنور سکے اور اسی طریقے سے آخرت بھی سنور سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔